يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ جمعے میں کرنے کے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا جمعے میں؟ بہت سے کام ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ روش بندوں کی یہ ہے کہ جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری کرے۔ تو اللہ رب العزت کو پسندیدہ کام کیا ہے جو بندے کرتے ہیں؟ جمعے کے پہلے جمعے کا اہتمام کریں۔ تو ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں۔ یا تو اس کی بہت ہی اہتمام کرتے ہیں جو بدعت بن جاتے ہیں، اکثریت تو ہم تفریط ہی کا شکار ہے، مطلب ویلیو ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ ساری احادیث جو میں بتاؤں گی انشاءاللہ، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تم پکاؤ کھاؤ مزے کرو آج کے دن۔ ہاں، وہ 2 عیدوں کے بارے میں تو حکم ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اس میں پکانے کھانے اور انجوائے کرنے کا حکم دیا گیا باضابطہ۔ لیکن جمعے کے لیے عید قرار دیا جمعے کو، لیکن اس میں کھانے پینے مزے کرنے کا حکم نہیں ہے کہیں پر بھی۔ اس کا اہتمام کا حکم ہے، اس کی تیاری کا حکم ہے، اس کی فضیلتوں کا حکم ہے۔ تو وہ عیدوں سے یہ عید فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ عیدوں میں کام کرنے کے الگ ہے، اس عید کی اہمیت الگ ہے۔ تو اس میں جمعہ مبارک کہنا، جمعہ مبارک باضابطہ مطلب ایک اہتمام کے ساتھ میسیجز فارورڈ کرنا، لوگ ملے تو جمعہ مبارک کہنا، تو لوگ سمجھتے کہ ہم نے اس کا اہتمام کر دیا، اس کی فضیلت بڑی ہے، اپنا لی ہے، تو کرنے کے سارے کام انہوں نے پیچھے ڈال دیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ جمعے کی تیاری کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، جمعے کے پہلے جمعے کی تیاری، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ جب بچے اور جینٹس جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے خطبے کے پہلے، اس سے پہلے سارا گھر سب غسل کر لیں، تیاری کریں۔ ابھی خطبے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، جانماز بچھا کر دعا کریں۔ دعا کی بھی آگے حکم آتا ہے، اہتمام آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے۔ اور عورتیں مرد نماز پڑھ کے خطبے سے فارغ ہو کے نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، تب واش روموں میں اور آپ جاتے ہیں، اور وہاں پھر نہا کے آتے ہیں، 2 3 بجے نماز پڑھتے ہیں، پھر فرض کی سلام پھیرتے ہیں تو عصر کی اذان ہوتی ہے۔ تو ویسے ہم تاخیر کر کے لات مار کے جمعے کی فضیلتوں کو ہم گزارتے ہیں جمعے کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شدید ضرورت کے علاوہ سارے مصروفیات کو ترک کریں جو جمعے کی تیاری میں مانع اور محل ہو، جو غسل کرنا، سورہ کہف پڑھنا اور درود پڑھنا، یہ سارے جو بھی کام ہیں اس میں رکاوٹ بننے والے سارے کاموں کو ہمیں اس دن چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہتمام سے کھانے جو بنائے جاتے ہیں نا، اس میں کیا کرتے ہیں، عورتوں کی اہتمام چلا جاتا ہے نا، وہ نہانا دیر ہو جاتا ہے، غسل دیر ہو جاتا ہے، سورہ کہف بھی دیر ہو جاتا ہے، درود تو وہ پتہ نہیں چھوڑ ہی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام مس ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، اس کا حکم ہے۔ تو مطلب ہے کہ تجارت کے لیے موزوں وقت نماز کے بعد کا ہے۔ جو بزنس والے جو دکان کھولتے ہیں تو ان کے لیے وہ یہ کوشش کریں کہ نماز سے پہلے اہتمام کریں جمعے کا، اور نماز کے بعد پھر جا کے اپنے بزنس میں لگ جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کو جو سورہ جمعہ کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جمعے کے دن ہر جوان پر غسل واجب ہے، ہر جوان پر غسل واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مسواک کرنا، اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا۔ کیوں میسر ہو تو خوشبو کیوں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ آج کے دور میں جیسے خوشبو اویلیبل ہے ویسے اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ ماشاءاللہ کسی کے پاس ہوا کرتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ میسر ہو تو خوشبو لگا۔ غسل کر کے جمعے کے لیے جائیں۔
تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، تو ہم بھی سنت کو فالو کریں گے تو پھر ڈبل اجر اس کا ملے گا۔ اوکے، اچھا یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ یہ پھر ٹرینڈ بن گیا کہ مسلمان صرف جمعے کو جمعہ نہاتے ہیں، یہ بھی جمعے کو جمعہ نہانے والے، تو یہ نہیں ہے نا، اس دن خاص کر کیونکہ انسان مصروف ہوتا ہے، ہر دن کاموں میں مصروف ہوتا ہے، تو جمعے کی نماز کی اہتمام کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے کہا گیا کہ جب جمعے میں آؤ تو خاص کر غسل لو، خاص کر اپنے آپ کو صاف رکھو، خوشبو لگاؤ، مطلب ایک اچھا تیار ہو کر جمعے کے لیے آؤ، تاکہ اس کی فضیلت، اس کا اہتمام کا ایک نظر آئے، بھئی اللہ کو یہ پسند ہے تو ہم اس کا اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، حرام، جمعے کی اذان ہوتے کی خرید و فروخت حرام ہے، اس دوران اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ پیسہ حرام میں آتا ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، کہیں اس میں تو ہم مبتلا نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جمعے کے دن کے لیے ایک الگ سوٹ بنا سکتے ہو تو بناؤ، ایک الگ ڈریس، وہ تو اس کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں اپنے گھروں میں، جمعے کے دن کا خاص ڈریس ہوتا ہے تو وہ پہن کے لوگ جاتے ہیں، اس پر کوئی حرج اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا، ایک دو لباس ہی ہوتے تھے، کسی صحابہ کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا، تو اسی میں وہ لوگ زندگی گزار دیتے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو اگر میسر ہو تو ایک سوٹ بنا لے، وہ اس کو رکھے خاص کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص رکھتے تھے اور جمعے کے دن وہ پہنا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ دوسرا کام جو جمعے کے دن کرنے کا ہے وہ خطبے میں شامل ہونا۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی چیز خطبہ جمعہ ہے، تو جمعے کی اہمیت، فضیلت، جمعے کو جمعہ بنانے والی چیز خطبہ جمعہ ہے، تو خطبہ جمعہ کتنی اہمیت ہے اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کا ایک ضروری رکن ہے، اس سے بے پرواہی یا اس کی ناقدری کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو خطبہ ہے وہ ایک رکن ہے، اس کی ناقدری کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو مکہ مدینہ میں لوگ آتے رہتے نا، تو ہم جب وہاں پر دیکھتے تو ویسے عورتوں کو اس کی تعلیمات نہیں ہوتی، بہت سارے مردوں کو بھی اس کی تعلیمات نہیں ہوتی، خطبہ ہوتا رہتا ہے ادھر، اور یہاں پر یہ اپنی پتہ نہیں کون سی نفل نمازیں پڑھتے چلے جاتے، تو خطبے کے پہلے تک نمازیں آپ پڑھیں جتنی ہو سکے، جتنی آپ پڑھنی چاہے پڑھیں، لیکن خطبہ جیسے شروع ہو گیا تو نماز رک جانا ہے۔ اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ وہاں پر پہنچے تو پھر 2 رکعت ہلکی پڑھ کے پھر بیٹھ جانا ہے، خطبے کے دوران کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن لوگ باتیں کرنا، اشارے کرنا، چیخنا، چلانا اور پتہ نہیں کیا کیا فضول حرکتیں لوگوں سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ آ رہا، آپ کو سمجھ آؤ نہیں آؤ، ٹھیک ہے، بات تو ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، عربی سمجھ نہیں آ رہی، کیا بول رہے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کا اہتمام کرنے کے لیے یہ باتیں پتہ ہونا ضروری ہے نا، آپ کو سمجھ آؤ یا نہ آؤ، غور سے تو سنیں تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو، تاکہ پھر یہ ناقدری نہ ہو ہم سے۔ خطبے کے وجہ سے ہی نماز جمعہ کی 4 رکعتوں کی جگہ صرف 2 رکھی گئی ہے، 2 کی جگہ خطبہ کو دی گیا ہے۔ جو ظہر کی نماز ہے نا 4 فرض، اور جمعے میں 2 ہی فرض پڑھے جاتے ہیں، باقی جو 2 فرض ہے وہ خطبے کو دیا جاتا ہے، وہ 2 فرضوں کا وقت، مطلب کیا ہے، ہم نماز میں ہی ہیں، خطبہ نماز ہی ہوتا ہے، تو اور خطبہ 2 رکعتوں کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر دوسرا خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے، تو یعنی 2 رکعت کی طرح، سمجھے، تو مطلب ہم نماز میں ہی ہے، نماز میں جیسے اہتمام کیا جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، لیکن خطبے میں امام کی طرف، خطیب کی طرف ہماری نظریں ہونا، ہمارے کان ہونا، ہمارا دماغ ہونا۔
خطبے میں نماز ہی کی طرح اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خطبے میں لوگ امام کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نماز میں امام اور مقتدی دونوں کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ خطبے میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن امام کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ باتیں سمجھائے اپنے گھروں میں، خود بھی سمجھے پہلے۔ خطبہ جامع اور مختصر اور پر حکمت ہونا چاہیے تاکہ لوگ دلچسپی سے سنیں اور مستفید ہو، فائدہ اٹھائے۔ جامع ہو، مختصر ہو اور حکمت سے لبریز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض خطیب کا خطاب خطبہ جادو کا سا اثر رکھتا ہے، یعنی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، مختصر بات ہوتی ہے لیکن بڑی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے خطبے کو مطلب سنت سے بالکل الٹ کر دیا ہے، اس لیے لوگوں میں بھی وہاں خطبے میں جانے کی شوق ختم ہو گیا۔ لوگ جتنا ہو سکے خطبے کو سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں آگے ہم سمجھیں گے، لیکن افسوس آج لوگوں نے خطبے کو زحمت بنا دیا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک رسم بن کے رہ گیا خطبہ، حالانکہ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اور ہم نے یہ علماء سو نے جو خطیب سنت کے طریقے سے خطبہ نہیں دیتے، ان کی یہ خطبے کے وجہ سے لوگوں کا یہ ہٹ گیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر اپنے جماعت، اپنے فرقے کی باتیں اور فلاں بزرگ کی تعریفیں، فلاں کی تعریفیں، فلاں کی باتیں، اپنے مسلک کی باتیں یہ کرنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کا یہ دلچسپی ختم ہو گئی خطبوں سے۔ اللہ کرے کہ دین کے داعی جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی جگہ پر، ان کے زبان سے تو ایٹ لیسٹ صحیح باتیں نکلیں، ایسا دور آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھ آ جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے باری باری نام لکھتے ہیں، ایک کے بعد جو آتا ہے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، جو سیکنڈ آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، جو پھر تیسرا آتا ہے تو اس کو مینڈے کی قربانی کا ثواب، چوتھا آتا ہے تو مرغی، پانچواں انڈے کی قربانی کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلے حاضر ہو گئے، پہلے صف میں پہنچ گئے تو صرف اتنی کوشش کی وجہ سے پھر وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لے کے گئے، پھر گائے کی، پھر مینڈے کی، پھر مرغی، پھر انڈے کی، پھر اس کے بعد ختم۔ لوگوں میں یہ بھی ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ نہیں بھی ہے تو قربانی، چلو نماز تو اٹینڈ کریں گے، ایسا دماغ بن گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک اور حدیث میں، جو شخص ایک رکعت پالے تو اس نے نماز پالی۔ اگر کوئی آخری میں بھی آ گیا، اس کو ایک رکعت ملی تو اس نے نماز تو پالی لیکن یہ ساری فضیلتوں سے محروم ہو گیا اور ساری برکات سے محروم ہو گیا۔ نماز تو اس کو مل گئی، اگر اس نے ایک پا لیا تو پھر دوسری رکعت وہ اپنے سے پڑھ لے، جیسے چھوٹی ہوئی نماز پڑھی جاتی ہے نا۔ اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، عورتوں میں نے یہ دیکھا ہے چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا بھی علم نہیں ہے لوگوں میں۔ تو علم کی کتنی کمی ہے دیکھیں۔ آپ لوگ سن رہے تو لوگوں کو اکٹھا کریں ایسی محفلوں میں جہاں پر دین کا علم سکھایا جاتے، لوگوں کو دین کا علم سکھانے کی فکر میں لگے، سیکھ جائیں گے تو پھر بعد میں عمل ان کے اندر آٹومیٹک آ جائے گا۔ اللہ کرے، پہلے تو سیکھنا ضروری ہے نا، تو سیکھنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے، سکھائے، اپنے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ لوگ جب عمل کریں گے قیامت تک وہ چلتا رہے گا تو ہمیں ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں پہ کیا کریں، لوگ چھوٹی ہوئی نمازیں نہیں پڑھتے، ایک رکعت اگر مل گئی تو وہ پڑھ لیتے، ختم، سلام پھیر دیا امام صاحب نے تو یہ بھی سلام پھیر دیے، دو مل گئے تو دو پڑھ لیے، تو اس کو جو چھوٹا ہوا وہ پورا کرنے کی نالج ہے ہی نہیں۔ اگر دونوں رکعتیں بھی نہ ملے تو پھر وہ ظہر کی 4 جو رکعتیں ہیں وہ پڑھ لے۔
تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر امام جب خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتا ہے۔ خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ آ کر بیٹھتا ہے تو پھر فرشتے اپنے خطیب بیٹھنے سے چھوڑیے، خطیب جب اٹھتا ہے ممبر پہ آنے کے لیے اسی وقت فرشتے اپنا دفتر جس میں لکھ رہے تھے نا اونٹ کی قربانی، گائے کی، مینڈے کی، مرغی کی، انڈے کی، پھر وہ دفتر بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے ان کا نام وہ دفتر میں رجسٹر نہیں ہوتا، تو پھر وہ بند کر دیتے ہیں۔ خطیب کا خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں فرشتوں کا بیچاروں کا ان کا ڈیفالٹ میکانزم ہے نا، وہ کچھ کر نہیں سکتے اپنے سے، اور بیچارے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اب وہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر سننے ان کے پاس کتنا اہتمام ہے، اور ہم کتنے ناخلف لوگ ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ باتیں سمجھ میں آئے۔ خطبے کا وقت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں زوال آفتاب شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 نماز جمعہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ دیکھیں زوال آفتاب جیسے سورج ہے، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہو گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے تھے، خطبہ شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، مطلب ایگزیکٹ جب سورج سینٹر میں آتا ہے نا، جب سایہ نہیں ہوتا، شیڈو نہیں ہوتا، شیڈو ادھر ہے تو شیڈو ہوتا، ادھر ہے تو شیڈو ہوتا، لیکن ایک دم سینٹر میں آتا تو شیڈو نہیں ہوتا۔ تو واپس آتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، جس کے سائے تلے ہم گھروں کو جانے لگے تو سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی خطبہ اور نماز کمپلیٹ کر کے گھروں کو واپس چلے جاؤ، یہ وقت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو آج کے دور میں کیا ہے، زوال آفتاب سے کافی دیر بعد شروع ہوتا ہے، سنتوں کو لات مارے نا لوگوں نے، تو زوال آفتاب سے کافی دیر بعد شروع ہوتا ہے، ختم ہوتے ہوتے عصر کا اول وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی مسجدیں ہیں جہاں پر سنتوں کو ہٹا کر ایسے کام ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے پہلے تک جمعے کی نمازیں چلتی جاتی ہے، تو یہ تو جمعے کا اہتمام تو نہیں ہوا نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور گرمی میں ٹھنڈے وقت میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے اور فقیہ ہونے کی نشانی ہے۔ ممبر پر امام بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے، امام ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے سب کو حاضر ہو جانا ہے، آگے کی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے، کسی کو پھلانگ کے نہیں، موقع مل گیا آگے پہلے پہنچیں گے تو آگے جگہ ملے گی، غور کر کے امام کی باتیں سنی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال آفتاب کے وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے، نہ نماز سے پہلے نہ خیلولہ کرتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے، خیلولہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ وقت نہیں آتا تھا خیلولہ کرنے کا، مطلب فریش انسان ہوتا تھا اسی وقت نماز ہو جاتی تھی، اور کھانا بھی گھر آ کر کھاتے تھے، مطلب انسان اتنا بھوکا بھی نہیں ہوتا کہ نماز کھا کے جائے۔ دوسرا کام جو جمعے میں کرنے کا ہے وہ درود کا اہتمام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا اہتمام کرنا ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ کثرت سے درود پڑھو، درود پیش کیا جاتا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی، مطلب جب آپ فوت ہو جائیں گے تو تبھی بھی کیا درود آپ پہ پیش کیا جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، فرشتے مجھ پر درود پیش کرتے ہیں۔ انبیاؤں کا جسم مٹی پر حرام ہے، مٹی انبیاؤں کے جسموں کو نہیں کھاتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر وہ بریلویوں کی سوچ آ گئی کہ وہ زندہ قرار دینا، تو وہ زندگی کیسی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے جیسے تو زندہ نہیں ہے انبیاء، سمجھ آ رہی؟ ان پہ درود کیسے بھیجا جاتا؟
بھیجا جاتا، بس اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے، تہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ متشابہات ہے، یہ اس دنیا سے باہر کی باتیں ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آتی. اگر دماغ میں آنا ہے، سمجھنا ہے تو مرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد ساری باتیں سمجھ آ جائے گی. اس سے پہلے گمان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بتایا گیا اتنا سن کے خاموش بیٹھیں گے تو پھر یہ بدعتوں میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے درود بھیجا کرو. زاد المعاد میں ابن قیم زوجی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہے. درود کا اہتمام کیوں کرے؟ اس کا ریزن وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام مخلوق کے سردار ہے اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی خوب اہتمام کریں. اور اس دن جو درود بھیجا جاتا ہے اس کا بڑی فضیلت ہے. باقی دنوں سے جمعے کے دن جو درود بھیجا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی زیادہ قدر ہے. ٹھیک ہے، تو کثرت سے درود بھیجا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جمعے کا دن شروع ہوتا ہے جو جمعرات کہتے ہیں نا ہم تھرسڈے کو جمعرات کیوں کہتے ہیں؟ کہ جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے لے کر پھر جمعے کی مغرب تک جمعے کی فضیلت رہتی ہے، جمعے کا دن رہتا ہے. تو اس میں آپ جمعرات کے مغرب سے شروع کر دیں درود پڑھنا. جتنا اپنے زبانوں کو تر رکھے، ہر وقت چلتے پھرتے کام کرتے درود جاری و ساری رہنا ہے. جب ہم پڑھتے رہیں گے، بچے دیکھیں گے، گھر میں دیکھیں گے، آپ دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خود پڑھنے لگیں گے. ہم کیا کرتے؟ خود پڑھتے نہیں، دوسروں کو پڑھو پڑھو پڑھو، پھر وہ بات کی اہمیت کہاں ہوتی ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب ہم کرنے لگیں گے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کرتے رہیں گے، آپ کا ایکشن دیکھ کے لوگوں میں یہ بات آ جائے گی. یہ کرنا ضروری ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں امت کا جو بھی بھلائیاں اللہ رب العزت نے بھیجی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تک بھیجی ہے نا، آپ ہی لے کے آئے نا سارے بھلائیاں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھا کر دی ہے اس روز. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا ضروری ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ پھر کہا آپ نے آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا نیا کام آپ نے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک اس میں سے جو میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے اس پر لعنت. تو لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود نہ پڑے. کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اور نام آیا تو خاص کر تو پڑھنا ہی ہے، ورنہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. تو جمعے کے دن خود پڑھے، بچوں کو پڑھوائے، بچوں کے فادر کو پڑھوائے، گھر میں جو بڑے ہیں وہ سارے پڑھتے رہیں، ورد چلتا رہے. کتنا زبردست دینی ماحول بنتا ہے نا. ہم ایسے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو ہم تو کرتے ہیں، اکثر عورتیں خود کرتی ہیں، نہ بچوں میں بولنے کی ہمت رکھتی ہے، نہ شوہر کو بتاتی ہے، نہ دوسرے گھر والوں کو بتاتی ہے، نہ خاندان میں بتاتی ہے. وہ خود کر کے سمجھتی ہے کہ میں نے سب کام کر دیے. تو وہ حدیث بار بار لے کے آئیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص کو جو عبادت گزار تھا اسی کے گھر سے اللہ رب العزت نے عذاب کا شروعات کی ہے. کیوں؟ وہ خود کرتا تھا، دوسروں کو نہیں بولتا تھا. تو خود کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. ٹھیک ہے، دوسرے نہیں سن رہے تو پھر خود کرتے جائیں بلند آواز سے، تاکہ لوگوں کو جو رہیں گے ان کے کان پر. اور جو سب سے بڑی عزت حاصل ہونے والی ہے مومنوں کو ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بھلائی کے راستے پہ چلنے سے، تو جو جنت ہے وہ جمعے کے روز ہوگی. اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھنا ہے. حدیث میں آتا ہے جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ وہ مشہود ہے، اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اس کے ریلیٹڈ احکام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا.
اور انسانوں کو بھی حکم دیا کہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کے صلات کے معنی ہیں کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ ابن کثیر میں دیا گیا ہے جو درود ابراہیم ہے اس کے 4 سے 5 قسم دیے ہیں، اور سارے تقریباً سیم ہیں، بس 1-2 جملے آگے پیچھے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ ان کو پڑھوں گی، آپ لوگ غور کریں کیا ڈیفرنس ہے اس میں۔ پہلا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید، یہ ایک درود آیا ہے۔ دوسرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سیم ہے۔ تیسرا ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، یہ جملہ یہاں پہ ایڈ کیا گیا، عبدک و رسولک، آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہے، کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یہ ایک قسم کا آیا ہے۔ اور ایک ہے چھوٹا والا، اگر ہم پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، اتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ، یہ ورڈ یہاں پہ ایکسٹینڈ کیا گیا، کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی میں اصحاب کا ذکر ہے، کسی میں ان کے ازواج کا ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیا۔ ایک اور آتا ہے اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین، یہ ایک ورڈ یہاں پہ ایکسٹینڈ کیا گیا، فی العالمین انکا حمید مجید، وسلم کما قد علمتم، یہ بھی ایڈ کیا گیا ایک اور۔ تو اتنے سارے قسم کے ہیں جو ریفرنس کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ درود کتنا پڑھے، کتنی مقدار میں پڑھے، کوانٹیٹی کتنی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں نا، ہم اپنا کرتے ہیں، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 100 پڑھتا ہے، کوئی 50 بار پڑھتا ہے، کوئی 1000 بار پڑھتا ہے، 1000 دانوں کی وہ تسبیح لے کے بھی بیٹھتے ہیں بعض لوگ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی 1/4 حصہ پڑھوں، باقی دوسری دعائیں وغیرہ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1/4 کرو، چاہے تو اس سے بھی زیادہ کرو آپ۔ تو میں نے عرض کیا نصف کروں، یعنی آدھا درود بھیجوں، مطلب آپ سمجھے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے دعا کے لیے نکالا ہے، تو دعا کے لیے نکالا تو آدھے گھنٹے میں 1/4 حصہ پڑھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو، اور اس سے بھی زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ تو پھر 15 منٹ آپ نے پڑھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا چاہو پڑھو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا 2/3 2/3 پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو، اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارے غم اور فکر دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر مطلب دعا میں آپ نے آدھا گھنٹہ نکالا تو آدھے گھنٹے میں آپ نے دعا کچھ بھی نہیں کی، مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے گئے،
تو پھر دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ وہ جو ہماری دعائیں ہیں جو مانگنے والی تھی وہ ساری قبول ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث میں درود کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صرف درود ہی پڑھتے گئے تو دعائیں بھی خود بخود قبول ہوتے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں؟ پروردگار عزوجل نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ فرسٹ دیکھیں اس کی فضیلت میں 10 رحمتیں نازل ہوگی، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ سلام بھیجے گا تو 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوگی، تو کتنا اہمیت والا ہے۔ دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خوش ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مطلب خوش ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے آنے والا ایک آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ پیچھے حدیث میں کیا تھا؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گے اور اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوگی، اور یہاں پر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس پر اسی طرح درود بھیجے گا۔ دیکھیں 5 باتیں آئی ہیں، 10 رحمتیں، 10 مرتبہ سلامتی، 10 نیکیاں، 10 گناہ کی معافی، اور 10 درجے بلند، لیولز بلند ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت آئی ہے نا۔ اور ایک حدیث میں وعید آتی ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا پھر اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ بخیل، کنجوس، جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے کان میں پڑا تو فوراً ہمیں کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں بھیجیں گے تو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ ایک اور حدیث میں وعید آتی ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی بخشش ہوئے بغیر گزر گیا، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ اسے جنت میں خدمت کر کے جنت میں اپنا جگہ نہ بنا سکا۔ تو وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھیوں پر 3 بار آپ نے آمین کہا، تو یہ خاک آلود یعنی بربادی ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ کوشش کریں کثرت سے درود بھیجیں، اور جمعرات کے مغرب سے شروع کریں اور جمعے کے مغرب کے پہلے تک مسلسل پڑھیں۔ ویسے تو زندگی بھر پڑھتے رہنے کا حکم ہے، ویسے دعا کا بھی ذکر ہے کہ دعا میں آپ کثرت سے درود بھیجو تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، تو آٹومیٹک وہ بھی کام ہوتا جائے گا۔ تو پھر کثرت سے درود بھیجا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے اور فرشتوں کو بھی حکم دے رہے اور ہمیں بھی حکم دے رہے۔ ایک اور کرنے کا کام ہے جو جمعے کے روز دعا کی کثرت کریں۔ بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے تو دعا قبول ہونے کے لیے ہمارے اعمال بھی سدھرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی ایک چابی ہے اعمال اللہ کے مطابق ہو۔ اللہ کے احکام کو لات مار کر، اللہ کے احکام کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال کر پھر اللہ سے ہی امید رکھی جا رہی کہ وہ ہماری باتیں سنیں، کہاں سے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی بات سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں گے نا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ساری باتیں پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا لیتے ہیں، پھر اللہ سے ہی امید باندھتے۔ کتنی بڑی کیا کہتے، کچھ بھی کہو، کتنا بڑا یہ ہے نا ہمارا گٹس، جس کی بات مان رہے نہیں اور اسی سے توقع رکھ رہے کہ دنیا ہماری بہتر ہو، کہاں سے ہوگا؟ تو دعا کی گھڑی اس میں موجود ہے جمعے کے دن،
اس وجہ سے بھی اس کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کوئی خیر طلب کرتا ہے تو اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن 12 گھڑیوں میں تقسیم ہوتا ہے، دن رات نہیں، دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ عصر تک یعنی مغرب تک رہتا ہے، اس کو 12 آورز میں تقسیم کرے، 12 گھڑیوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرے اور آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرے۔ قبولیت کا وقت آخری گھڑی میں موجود ہے، آخری گھڑی میں یعنی عصر اور مغرب کے درمیان۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے، وہ مختصر گھڑی ہے، اس گھڑی میں نماز کے دوران یا نماز کی جگہ نماز کے انتظار میں بیٹھ کر اللہ سے کوئی خیر طلب کرتا ہے تو اسے وہی چیز عطا کر دیا جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو بردہ بن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ وقت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے۔ 2 باتیں آتی ہیں اور 2 بھی صحیح روایتیں ہیں۔ ایک وقت ہے امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے کے درمیان، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو عورتیں پہلے سارا اہتمام کر کے غسل کر کے بیٹھ جائے جانمازوں پہ، دعائیں کرے، کسی کی گھر جامع مسجد سے قریب ہے تو خطبہ سنیں اور دعائیں مانگے کثرت سے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ ایک وقت آتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گھڑی کو تلاش کرے جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ جمعے کے روز بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا۔ ایک وقت آتا ہے امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے، ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔ اب 2 وقت، ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام میں کوئی بھی ایک چیز ایسے نہیں بتا دی یہ کام کرو، ٹھیک ہے، جیسے تلاش کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں جٹا رہے، نیکیاں سمیٹے، ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں شب قدر کی بھائی چھپا دی گئی، کون سی رات ہے؟ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ بیٹھو، انسان بیٹھے گا تو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دعاؤں سے بھی کتراتے ہیں، دعاؤں سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، میں اور آپ دعائیں مانگنے کا بھی وہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس لالچ کے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتا اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ہے جو جس سے مانگے وہ ناراض نہ ہوتا ہو؟ اس کو چڑ آتی ہے نا ایک دن، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الٹا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نہیں مانگتا اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا، اور وقت دیا، ان وقتوں میں بیٹھیں، اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی دعائیں قبول کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اسے پناہ دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچاؤ، مجھے دنیا کے فتنے سے بچاؤ، مجھے اپنے فتنے دجال سے بچاؤ، مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچاؤ، عذاب قبر سے بچاؤ، عذاب جہنم سے بچاؤ، آگ کے عذاب سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ جن جن چیزوں سے ہم پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتے ہیں، اور جو خیر طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کر دیتے ہیں ان 2 وقتوں میں۔ ایک اور چیز ہم اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ جمعے کی نماز لیڈیز ہی سن رہے تو یہ دماغ میں آ سکتا ہے کہ ہم تو نماز کے لیے نہیں جا رہے اور ہمیں ان باتوں کا کیا پتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں نمازیں ہوتی ہے جمعے کا نماز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں اس فضیلت کو کھو دیتی ہیں اور پڑھتی نہیں ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور نماز بھی ہو گئی، وہ بیٹھ کے آرام سے کھا رہے، تو اس کے بعد پوچھا گیا تو ہم پہ تو نہیں ہے نا، ہم پڑھ لیں گے اپنا، تو وہاں پر آ کر بھی اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دور ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ اپنے علاقوں میں بھی یہ عورتیں
مسجدوں کو جانا اور نماز کے لیے خاص کر جانے کا انشاءاللہ ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے ماحول، کیونکہ ماحول کچھ بھی ہو سکتا ہے، واپس وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اچھا، یہ اس میں جیسے 5 لوگوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا کہ یہ نہ کرو۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ ایک تو غلام ہے، دوسرا بیمار ہے، تیسرا مسافر ہے، چوتھی عورت ہے اور بچے ہیں، ٹھیک ہے، 5 لوگ ہیں۔ اگر یہ پڑھ لے تو اچھا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، نیکیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر نہیں پڑھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو جوان ہے، مرد ہے، اور ان کے لیے تو فرض ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو باقی ساری ہم نے وعیدیں کل ہم نے پڑھی تھی، تو بہت زیادہ خسارہ ان کے لیے ہونے والا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ جمعے کی نماز کا وقت، کل کسی نے پوچھا تھا کہ جمعے کے دن زوال کا وقت، اس وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ جمعے کی نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے، زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایکچولی وہ جو سورج بالکل بیچ میں آتا ہے تو وہ 5 سے 7 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت چھوڑ کر نماز جمعہ پہلے بھی پڑھتے ہیں، بعض جگہ بعد میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، یعنی ایک دم سینٹر سے تھوڑا ڈھلنے لگے، اس سائڈ جھکنے لگے مغرب کی طرف، ڈھلنا اسے کہتے ہیں نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس وقت شروع کرتے تھے پڑھنے کے بعد جب لوگ واپس جاتے تھے تبھی بھی سایہ نظر نہیں آتا تھا، دیواروں کے سائے نظر نہیں آتے تھے، تو مطلب جلدی پڑھتے تھے، اتنا گھنٹوں نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا صائب بن یزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کے دن ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ امام ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ایک اذان ہوا کرتی تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کی آبادی بہت بڑھتی چلی گئی، تو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شخص اس نے دکان کھلی رکھی تھی جمعے کی نماز کے وقت، تو اس نے ایک دن کھلی رکھی، پھر دوسری بار بھی اس نے کھلی رکھی، تو یہ پتہ چلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے پوچھا کہ تم جمعے کی نماز کے وقت یہ کیوں کھلا رکھ رہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اذان سنائی نہیں دیتی، یعنی میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی نہیں۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ وہاں سے شروع ہوا کہ آپ پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، اور دوسری جب امام ممبر پہ آتا تھا تو اس وقت اس جگہ پر جہاں پہ ان کی دکان تھی تھوڑا دور تھا، وہاں پہ ایک مقام پر اذان دلوایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح 2 اذانوں کا طریقہ شروع ہوا ہے۔ آج بھی کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی نا، ساری دنیا میں آبادی بڑھتی جا رہی، اور یہاں پر بھی سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ 10:30 10:45 پہ ایک اذان ہوتی ہے، پھر امام ممبر پہ آتے ہیں اس وقت ایک اذان ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے پڑھتے اور ان کے درمیان بیٹھتے۔ یہ طریقہ کیسا تھا خطبے کا؟ امام ممبر پہ آتا ہے، اور جب ممبر پہ آتا ہے، ممبر پہ آنے کے بعد اذان ہوتی، ٹھیک ہے، اذان ہونے کے بعد خطبہ شروع ہوتا، پھر پہلا خطبہ شروع ہوتا، پہلے خطبے کے بعد امام کیا کرتا ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے 1-2 منٹ کے لیے، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جمعے کی خطبے کا، یہ سنت طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص خطبے کے وقت پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو فرمایا اٹھ 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لے۔ امام خطبہ دینے شروع ہو گئے اور لوگ آتے گئے، تو ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے،
بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھنا ہے. یعنی یہاں پہ تحیۃ المسجد کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، جمعے کے پہلے 2 رکعت کی سنت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ ہلکی پھلکی پڑھ لیں. لیکن اگر امام ممبر پہ نہیں آئے، اس سے پہلے ہم پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، 45 منٹس 1 گھنٹہ، تو جتنی چاہے دو کر کے رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اور صحابہ کرام کا معاملہ ہوتا تھا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے 2 کر کے. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ نوافل میں شمار ہوتا ہے، تو جتنی چاہے آپ اس سے پہلے پڑھ لیا کریں امام ممبر پہ آنے کے پہلے. امام ممبر پہ آ گئے تو پھر 2 رکعت تو لازم ہے، 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے. اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یعنی مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہی ہے. تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے. تحیۃ الوضو جو بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، معراج میں آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. تو پوچھا تو بولے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ فضیلت آپ کو ملی ہے؟ تو بولتے ہر وضو کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اور یہ تحیۃ المسجد، یہ سنتیں تو سب مردہ ہی ہو گئی. جب اگر اس کا نام بھی لیں تو یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، یہ نئی چیز آ گئی لوگوں میں. ایسا ہو رہا کہ یہ تو نئی چیز ہے. نئی چیز اس وجہ سے لگ رہی کہ یہ سنتیں سب مردہ ہو گئی نا، مر گئی، اس کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو موقع ملتا رہے گا جب بھی مسجد جانے کا تو پھر یہ تحیۃ المسجد پڑھ لے. تحیۃ الوضو تو ہر دن جب بھی وضو بنائے تو نماز پڑھ لے. 5 وقت کی پوری نہیں ہوتی، یہ کہاں سے پڑھتے؟ نہیں، دل میں آ گئی بات. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے، امام کے قریب. اور آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی رہے گا. اپنے انڈو پاک کی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں انڈو پاک میں کہ لوگ پہلے آگے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، دنیا کے سارے معاملے میں آگے رہتے. سیل لگ گیا تو فرسٹ چلے گئے، دنیا کی چیزوں کا ہے تو آگے آگے رہتے. اور دین کے بارے میں جتنا پیچھے ہو سکے، دیوار کا ٹیک دیکھتے، پلر کا ٹیک دیکھتے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کہیں نظر میں نہ آ جاؤں. تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ امام کے قریب ہو کر بیٹھنا. ٹھیک ہے، تو امام کے قریب جگہ نہیں مل رہی تو جتنا ہو سکے قریب جائے. اگر نہیں، کسی کی نیت یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پیچھے ہٹ کے بیٹھوں، تو اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو پیچھے پیچھے رکھیں گے، سب سے پیچھے آنے والوں میں اس کا نام رکھیں گے، پیچھے پیچھے آنے دیا جائے گا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. تو یہ سزا ہے اس کی جو پیچھے رہنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی، اس میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا. تو جمعے کی نماز میں یہ آپ پڑھا کرتے تھے مسلسل، سورہ جمعہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ منافقون. عیدین میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ. ٹھیک ہے، یہاں اگر میں لسٹ نکالوں تو اللہ ماشاء اللہ لوگوں کو یاد ہوں گی یہ صورتیں، اللہ ماشاء اللہ. تو یہ صورتیں یاد کرے، جو اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، سارا قرآن حفظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ان صورتوں کو تو یاد کرنا ضروری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ان کو پڑھا کرتے تھے. سورہ جمعہ یاد کریں، سورہ منافقون تو موسٹلی یاد ہوگا سب کو تقریباً. اور سورہ اعلیٰ بھی بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے، سبح اسم ربک الاعلی. وہ وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے سورہ اعلیٰ، تو بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے، وہ بھی یاد کریں. سورہ غاشیہ تو یہ بھی اللہ ماشاء اللہ کسی کو یاد ہوگا تو پھر یہ بھی یاد کریں. ان چیزوں میں ٹائم لگائیں نا، دوسری فضول دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دوران خطبہ نیند آئے تو وہ جگہ کو بدل لینے کا حکم ہے. وہ اس جگہ کو، جیسے اونگ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، آرام سے سو بھی جاتے ہیں اور آٹے بھی سنائی دیتے ہیں. نماز میں آپ بیٹھیں
تو یہ اگر ایسا نیند آئے تو وہ جگہ کو بدل لینے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دوران خطبہ کوٹ مار کر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ بیسٹ طریقہ جو بیٹھنے کا ہے نا، وہ ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو وہ بیسٹ طریقہ ہے، اس طریقے سے بیٹھا جائے۔ جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے بیٹھنا بیسٹ طریقہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے، جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ کتنی رکعت ہے۔ 8 رکعت ہے، جو صحیح ہے، اتھینٹک ہے، اور بعض لوگ 14 رکعت کہتے ہیں، جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں۔ حنفی مسلک میں بریلوی بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، باقی ساری یہ 14 رکعت جو فالو کرتے ہیں تو وہ سب حنفی مسلک میں آتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 14 رکعت ہے، اور سنت سے ثابت ہے 8 رکعت۔ وہ 8 رکعت کیا ہے، یہ ان کے لیے بتا رہی میں جو جمعہ جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ عورتیں جمعے کے لیے جائیں ان کے لیے، یا جو مرد تو جانا ہی ہے ان کے لیے 8 رکعت۔ تو 8 رکعت میں کیا ہے، پہلے 2 تاکیدی قم جو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں وہ 2 تو منیمم پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ انفینٹ کتنے بھی پڑھ لو 2۔ دوسرا فرض 2، جمعے کے 2 ہی فرض ہوتے ہیں نا، ظہر کے 4 ہوتے ہیں، جمعے کے 2 ہوتے ہیں، کیوں 2 رکعت خطبے میں لے لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 موقعہ، اس کو 2+2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے 8 ہو گئے، 2+2+4 8 رکعت جمعے کی ہے۔ اب یہ جو 14 رکعت ہے اس کا کیسا ہے، پہلے کہا جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھو، جیسے ظہر میں پڑھتے ہیں 4 سنت، پھر اس کے بعد 2 جمعے کی، پھر اس کے بعد 4 فرض جو ظہر کے پڑھتے ہیں نا ڈیلی، وہ 4 فرض بھی وہاں پہ شامل کر دیا سنت بنا کے، پھر 2 جیسے لوگوں نے کیا کیا، ہر نماز کے ساتھ 2 نفل کو جوڑ دیا نا، چپکا دیے 2 نفل کیوں، 200 نفل چپکانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو نفل کتنے بھی پڑھو، نفل کی کوئی کوانٹٹی مقرر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے 2 فکس کر کے 14 بنا دیے، 4+2+4+2+2 کتنے ہو گئے، 14 رکعت۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور جو مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، عورتیں جمعے کی نماز کب پڑھیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے بعد، یعنی خطبہ ہونے کے بعد عورتیں گھروں میں پڑھیں، اور یا پھر جمعے کی نماز مرد حضرات گھر آنے کے بعد عورتیں جمعے کی نماز پڑھیں، پہلے نہ پڑھیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عورتوں پہ جمعہ تو نہیں ہے، جو گھر میں رہتی ہے، جو جمعے کے لیے جاتی ہے تو وہ تو برابر مسجد میں جیسا ہوتا ہے ویسا پڑھتی ہے، لیکن جو عورتیں گھروں میں ہوتی ہے اور جو ظہر پڑھتی ہے ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے، تو ظہر ہی کا رول ان کے اوپر فکس ہوگا نا، ظہر ہی پڑھے گی وہ۔ اور ظہر کا کب شروع ہوتا ہے وقت، جیسے اذان ہو گئی تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان کے بعد فوراً نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز فرض کی گئی، اس کے وقت پر ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے جو معاشرے میں عام ہے، لوگوں کے آنے کے بعد عورتیں پڑھنا شروع کرتی ہیں، نہیں، پہلے سب تیاری کر لے، نہا لے، دھو لے، پکا لے، سب ہو جائے، صبح اٹھنے کے بعد آرام سے نماز کے لیے بیٹھے، نماز پڑھے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا، تو بیٹھے دعائیں کریں کثرت سے۔ بہت سارا رونا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ بربادی، وہ بربادی، ایسے کام نہیں ہو رہے، یہ دعائیں نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ دعا قبولیت کا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جان کے اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ ایک اور ٹاپک ہے خطبے کا، جو انداز کیسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خطبے کے ٹاپکس کیا ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آنکھیں لال ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصہ زیادہ ہو جاتا، گویا وہ ایک ایسے لشکر سے ڈرانے والے تھے جو بس صبح اور شام ہی تم پر پہنچنے والا ہے،
اور فرماتے تھے کہ میں اس وقت بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کے بتایا، تشہد کی اور بیچ کی انگلی ایسے جوڑ کے بتایا۔ تو یعنی خطبہ جو دیتا ہے اس کا انداز اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور دین کی جو باتیں ہیں، دین کے جو احکام ہیں، قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو انڈو پاک میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اپنے مسلک کی، اپنے امام کی، اپنے علماء کی، بہرحال اپنے پیر کی، اپنے مریدوں کی جو بھی ہے وہ تعریفیں اس میں لا کے رکھ دیتے ہیں، جس سے 1.5 گھنٹہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ڈرا رہے اور آپ کا انداز کیسا ہے، اور یہاں پہ چیخنا، تکبیر، نعرے تکبیر، وہ یہ سارے سنت کے خلاف لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، سنتوں کو اپنانے کا شوق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ کی حمد کے بعد آپ فرماتے تھے کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، اور ہر طریقے سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نئے نئے کام نکالنا سب سے برا کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے تھے میں ہر مومن کا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس قرض کی ادائیگی یا بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تھا۔ دیکھیں ایک ٹاپک پہ ہی مسلسل نہیں ہوتا تھا، ایز اے سچویشن ٹاپکس بدلتے تھے، لیکن اکثر یہی جملے ہوتے تھے۔ جو مسلم کی روایت ہے، نیز ہشام بن حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا 2 برس یا 1 برس یا کچھ ماہ تک۔ اس دوران میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے سورہ قاف سیکھی تھی۔ تو یہ دیکھیں ان کے پڑوس میں تھی یہ صحابیہ ہشام بنت حارثہ بن نعمان۔ انہوں نے کتنے ٹائم تھے، 2 برس 2 ایئرس کا ذکر آتا ہے، 1 ایئر کا ذکر آتا ہے، یا کچھ مہینوں کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال اتنے وقفے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں سورہ قاف سنا، سورہ قاف کی تلاوت سنی، اور اس سے ان کو یاد ہو گیا، صرف سن کے انہوں نے سورہ قاف یاد کر لیے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا بہت سی باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک ہی باتیں بھی بتاتے تھے، کبھی ایز پر سچویشن خطبہ چینج بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ سورہ قاف یاد کریں، کیونکہ اس میں آخرت کی یاد ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور وعیدیں ہیں، ساری ڈراوا اس میں ہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ اور جمعہ کا حکمت کیا ہے؟ لوگ ڈریں، لوگ آئیں، لوگ کس بارے میں جمع ہوں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کے لیے۔ تو سورہ قاف بھی یاد کریں۔ کتنے سورے ہو گئے؟ سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ قاف، سورہ منافقون تو تقریباً لوگوں کو یاد ہی ہوگا، میں سمجھ رہی۔ تو اتنے سورے یاد کریں، یاد کرنے میں اپنا وقت لگائے، کوئی عمر کی اس میں قید نہیں ہے، آپ چھوٹے بھی ہیں یاد کرو، بڑے بھی ہیں یاد کرو، جوان بھی ہے یاد کرو، ادڑ بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں یاد کرو۔ یاد کرنے میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، وقت بھی ان چیزوں میں لگے گا، فضول کی باتوں میں، فضول کے ٹائم ویسٹ میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ جو ہم نیک کام کریں گے وہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے۔ تو سورہ قاف سیکھیں اور اس کو بھی نمازوں میں پڑھیں، اور جمعے کے دن پڑھنے کا تو کچھ یہ نہیں ہے، لیکن خطبے میں آپ یہ کرتے تھے تاکہ لوگ ڈریں، لوگ سمجھیں قیامت کو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، اور پھر اپنا وہ قبلہ درست کریں۔ جوشیلا واعظ و نصیحت آپ کرتے تھے خطبے میں، یہ راگ نکال کر سریلے انداز میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آج کے خطیب کرتے ہیں ویسا نہیں ہوتا تھا۔ تو سنت جوشیلا اور واعظ اور نصیحت کے طور پر یہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہے خطبہ جمعے کا موضوع دراصل ذکر اللہ ہے، جو ابھی سورہ جمعہ میں ہم پڑھیں گے، اللہ کا ذکر ہونا، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کرو۔
تو میں صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 2 ہاتھ اٹھا کے ایسے ڈھون تقریریں ایسے نہیں کرتے تھے، آپ کا اشارہ بھی ہوتا تھا تو ایک ہاتھ سے اور شہادت کی انگلی سے بس، جیسے کسی کو ہوتا ہے نا ہاتھ ہلا ہلا کے بات کرنا، تو آپ کیسے ہلاتے تھے؟ صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کر کے وہ اسپیچ آپ کی اس طریقے کی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا سہارا لے کر بھی کھڑا ہوا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے 20 منٹ کھڑے نا تو لکڑی لیے تو تھوڑا وہ سہارا ہو جاتا تھا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے ہاتھ میں ایک ٹی شیپ کی لکڑی ہوتی ہے، تو اس کو بغل میں بھی لگا کے کھڑے ہو سکتے ہیں یا پھر ہاتھ میں پکڑ کے بھی 2 ہاتھوں سے پکڑ کے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ یہ تھا خطبے نماز جمعہ، اور پھر خطبہ کا انداز، خطبے کا طریقہ، خطبے کی ٹاپک اور کرنے کے کام کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا ہے اس روز۔ مستدرک للحاکم میں آتا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے 2 جمعوں تک کے درمیان اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی۔ آج ہم نے جمعے کو پڑھا، اس جمعے کو، تو دوسرے جمعے تک نور اور روشنی ہوگی۔ مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہو بھی سکتا ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا رہے، گمراہی کی طرف بھٹکنے کے چانسز اس کے لیے کم ہو، ٹھیک ہے، نور اور روشنی ملتی رہے۔ نور اور روشنی مطلب ایک دم لائٹ آ کے آپ کو ایسے کر رہی، ویسے نہیں ہے، ایک انسان کا دل روشن ہونا، انسان کے دل نور سے منور ہونا، ہدایت کی طرف راغب ہوتے جانا، گمراہی سے دل اس کا متاثر نہیں ہونا، یہ ساری باتیں اس میں مراد لی جا سکتی ہے۔ ایک اور فضیلت آتی ہے سورہ کہف کی، جو 10 آیتیں پڑھے تو دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ایک اور یاد کرنے کی دیکھیں، سورہ کہف 110 آیتیں آپ کو یاد نہیں ہے، یاد نہیں کر سکتے، بہانے ہیں بہت سارے، تو ایٹ لیسٹ 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں لاسٹ کی یاد کریں اور وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہف کمپلیٹ پڑھنے کا 110 آیتیں جمعے کے دن جو پڑھتا ہے اس کے لیے روشنی ہوتی ہے، اور جو 10 آیتیں پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے پہلے 10 اور آخری 10 پڑھیں گے تو وہ اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اور یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے میرا کہ سورہ کہف جو ہم صرف پڑھتے چلے جاتے نا، وہ رٹا مار کے، قرآن بغیر معنوں کے پڑھنا چھوڑ ہی دیں، معنی سے ہی پڑھیں، تو ارے پھر شیطان آتا ہے 110 آیتیں معنی سے بہت دیر ہو جائے گا، دیر لگاؤ نا، ٹائم سارا ٹائم اس میں لگاؤ نا، پکانے میں، فضول کاموں میں جو ہم لگ جاتے ہیں، اس سے بیٹر یہ ہے۔ اچھا، اس کا ایک آسان طریقہ یہ بتاؤں، جمعے کا ٹائم شروع ہوتا ہے جمعرات سے، جمعرات کے مغرب سے دوسرے جمعے کے مغرب کے پہلے تک 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹوں میں 10 آیتیں پڑھے، جمعرات کے دن 10 آیتیں پڑھے، پھر میننگ پڑھے، پھر تھوڑی دیر میں پھر 10 پڑھے، پھر میننگ پڑھے، پھر 10 پڑھے، پھر میننگ پڑھے، تو معنی پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف کیوں ایسی رٹا مارنے کے لیے، ایسی تلاوت کرنے سے اس کی فضیلت نہیں ہے نا، پڑھنے کی کیوں ترغیب دی گئی ہے، پڑھنے پر کیوں ابھارا گیا ہے سورہ کہف؟ کیونکہ سورہ کہف میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، اور انسان کو سیٹ رائٹ رکھنے کے لیے سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں جو دجالی فتنے ہونے والے ہیں نا، دھوکے کے جو فتنے ہونے والے ہیں اس سے انسان بچا رہے گا۔ دوسرا، جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا ہمارے زندگی کے، اونچ نیچ جو بھی ہوتا ہے اس پر ہم راضی بر رضا ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اس پہ ہم واویلا مچاتے نہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ تو سورہ کہف کے جو بھی واقعات ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انسان کے لیے جو بھی اس پر آتا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہی ہوتا ہے، ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لیے برا ہی ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں ہمیں بتاتا ہے، اور جو فتنے آنے والے ہیں اس سے بچنے کی ترکیبیں ہمیں اس میں سمجھ آتی ہے، کیسے اپنے آپ کو سیٹ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سورہ کہف جب بھی پڑھے، آپ جمعے کے دن معنی سے ہی پڑھنے کی کوشش کریں، بغیر معنی کے نہ پڑھے، جب تک پڑھے کہ جب تک آپ سورہ کہف عربی میں پڑھتے جائیں تو آپ کو معنی سمجھ آتے گئے، اتنا پرفیکٹ ہونے تک آپ معنی سے ہی پڑھیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اردو اسپیکر سے سمجھ نہیں آتی عربی، صرف وہ تلاوت کر کے رکھ دیتے ہیں قرآن، یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ 24 گھنٹے تھوڑا 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 کر کے پڑھے، ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم بیٹھ کے پورا کمپلیٹ کرنے کی یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ سورہ کہف پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرک اپنائیں اور اسی طریقے سے اس کا بھی فائدہ اٹھا لے جمعے کے دن۔